بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ کل ہم نے سیرہ میں جو بات کی تھی وہ اس حدیث کے بارے میں کی تھی کہ جس کے بارے میں ہم نے ساری ڈسکشن کی کہ کس طرح سے دجال کے بارے میں ہمیں پتہ چلا، اور ہم نے ساری اس کی بارے میں تفصیل جو تھی وہ جانی تھی تمیم الداری کے، جو کہ فاطمہ بن قیس راوی ہیں ان کے، کہ تمیم الداری نے جو حدیث بتائی ہے۔ بہرحال آج ہم پھر جیسے کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کون کون سے عام الوفود تھا، تو کون کون سے قبیلے آئے اسلام قبول کرنے کو، تو ہم نے کہا تھا کہ ہم چند کا ذکر کر لیں گے۔ تو اس میں سے ایک اور قبیلہ تھا، قبیلہ دوس کا، یمنی قبیلہ تھا، اور ان کا لیڈر جو تھا وہ طفیل ابن عمر الدوسی تھا۔ یہ عمرہ کرنے مکہ آیا ہوا تھا۔ یہ 7 اور 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور قریش کی مخالفت اس وقت یعنی اس وقت تھا جب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا اور اسلام کے بارے میں بتانا شروع کر دیا تھا۔ تو کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا اپنا ہی قبیلہ ہو گیا تھا، اور قریش کی مخالفت جو تھی بہت زوروں پہ تھی۔ مکہ میں قریش کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب لوگ جو آتے تھے، باہر سے آتے تھے، ان کو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو کر دیتا ہے، اس کی بات نہیں سننا، جیسے کہ جو شروع میں باتیں ہیں وہ ساری باتیں یہ لوگ کر رہے تھے۔ تو یہ جو طفیل ابن الدوسی تھا، یہ جب آیا اور اس نے جب ان لوگوں کی ساروں کی باتیں سنی، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال لی، کہ نہ میں اتنا ڈر گیا کہ نہ میں ان کو دیکھوں گا، نہ میں ان کی بات سنوں گا، کیونکہ مجھے یہ لگا کہ وہ جادو کر دے گا مجھ پہ۔ لیکن کہنے لگا کہ ایک دن میں اپنے بت کی پوجا کرنے کے لیے جب گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، اور میں نے ان کی سن لی جو وہ پڑھ رہے تھے قرآن۔ تو اس نے کہنے لگا کہ میں رک نہیں سکا، اور میں وہ سنتا رہا، اور اتنا خوبصورت کلام تھا۔ تو پھر کہتا ہے کہ میں نے خود اپنے آپ سے بات کی کہ تم ایک عقل مند انسان ہو، کم از کم سنو تو صحیح ان کی بات، اگر ناپسند آئے تو تم چلے جانا، یعنی سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر پسند آ جائے گی تو اچھا ہے، اگر پسند نہیں آئی تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ یہ بات سن کے اس نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ تمہارے لوگوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ میں تمہاری کوئی بات نہ سنوں، کیونکہ تم ساحر ہو، تم جادو کر دیتے ہو، اس لیے میں رک گیا، لیکن اب تم سناؤ اور میں سنوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا، قرآن سنایا، سورہ فلق سنائی، سورہ ناس اور اخلاص، یہ تینوں آخری تینوں صورتیں سنائیں۔ تو اس چیز نے طفیل کے اوپر اتنا اثر کیا کہ وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کو بھی دین کے بارے میں بتاؤں گا، آپ دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اللہم اہدی دوس، اللہم اہدی دوس، اللہم اہدی دوس، 3 مرتبہ آپ نے کہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم جاؤ تو اپنے لوگوں سے نرم بات کرنا۔ طفیل جب واپس اپنے قبیلے میں گیا اور اس نے دعوت دی، اور آہستہ آہستہ کرتے ہوئے 80 فیملیز جو تھیں وہ اسلام لے آئیں، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی کہ آپ یمن آ جائیں، کیونکہ یہاں پہ لوگ اسلام کو بہت پسند کر رہے ہیں، ہجرت کر لیں۔ لیکن کیونکہ اس چیز کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن نہ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کی طرف کروانی تھی۔ آخر طفیل خود ہی مدینہ آ گیا، یعنی یہ اپنے ٹرائب کو چھوڑ کر آ گیا۔ یہ ایک مہاجر بن کر آیا، اور اپنی ٹرائب کو چھوڑ دیا اس نے۔ اب یہ ہمارے لیے کہنا بہت آسان ہے، لیکن عملاً بہت مشکل تھا، کیونکہ طفیل کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور سردار کی بات ان سب کے لیے قبول کرنا، ان کا حکم ان کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ بہت عزت دی جاتی تھی سرداروں کو، بہت عزت کے ساتھ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا،
بڑا اسپیشل ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا، وہ سب چیزیں عزت، پیسہ، عہدہ چھوڑ کر ایک مہاجر بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ دینا، اور پھر بھی وہ لوگ کہ جن کو کہ وہ جانتا نہیں تھا، غیر لوگ تھے، ان لوگوں کے درمیان وہ آ گیا. اور جب یہ واپس آیا تو اسی کے قبیلے سے کچھ چند اور لوگ بھی اس کے ساتھ آئے، اور انہی میں سے ایک شخص جو اسلام لائے تھے وہ اسلام کا فخر بنے، اور وہ کون تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. عبد الرحمن الدوسی ان کا نام تھا، لیکن ان کو ابو ہریرہ کا لقب دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح طفیل جب مدینہ آیا تو ابو ہریرہ اس کے ساتھ ہجرت کر کے آئے، اور ابو ہریرہ 8ویں ہجری میں آئے، صرف 2 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اور لیکن ابو ہریرہ کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ سنت کو محفوظ کرنے والے تھے، سنت کی حفاظت کرنے والے تھے. کسی سے اتنی احادیث مروی نہیں ہیں جتنی کہ ابو ہریرہ نے سنائی ہیں. صرف 2 سالوں میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رکھا. یہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، شادی کی پرواہ نہیں کی، روزی کمانے کی فکر نہیں کی، بس میں صرف مسجد میں رہتا تھا، بغیر کھانا کھائے پیے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا وقت ان کے ساتھ رہتا تھا، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کی باتیں یاد کر سکوں. کہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی میں اتنا بھوکا ہوتا تھا کہ جب کوئی صحابی مسجد سے نکل رہے ہوتے تھے تو میں ان کے ساتھ ان سے کوئی سوال کر لیتا تھا کہ مجھے اس کا جواب بتا دیں، حالانکہ مجھے اس کا جواب ان سے زیادہ بہتر آتا تھا، لیکن میں صرف اس لیے پوچھتا تھا کہ شاید میں ان کے ساتھ چلتا چلتا جب ان کے گھر تک جاؤں تو مجھے کھانے کے لیے بلا لیں. لیکن اس کے باوجود وہ آپ دیکھیں کہ ان کا شوق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا کتنا تھا کہ پھر جو ابو ہریرہ کو درجہ ملا وہ تو پھر اور بہت سے صحابی ہیں جو کہ اس درجے کو نہ پا سکے. 5500 احادیث ابو ہریرہ سے مروی ہیں، اور جڑ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ان کو دینا ہی ہے کہ اتنی احادیث کے راوی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اجر اور کس کو ملا؟ طفیل عمر ابن الدوسی کو. اس لیے کہ ہم میں سے تو شاید بہت سے لوگوں نے ان کا نام بھی نہ سنا ہوگا، مگر ابو ہریرہ کی تمام حسنات کا اجر ان کو بھی ملا، اس لیے کہ انہوں نے جا کے دعوت دی تھی، اور ابو ہریرہ ان کے کہنے پہ ان کی دعوت پہ اسلام لائے تھے، اور ابو ہریرہ انہی کے ساتھ مدینہ آ گئے تھے. اور کس طرح سے انہوں نے پھر 2 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے کس قدر احادیث یاد کی اور پھر آگے سنائی. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا، نہ جانے اس نیکی کی کون سی خیر ہمیں جنت پہ لے جانے کا سبب بن جائے. کوئی نیکی بھی چاہے ہم جتنی چھوٹی ہی کیوں نہ کریں، چاہے وہ ہماری نگاہ میں کتنی چھوٹی ہو، لیکن رب کے نزدیک نہ جانے اس نیکی کا کتنا اجر ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ بڑھ کے نیکیاں کرنی ہیں، زیادہ سے آگے بڑھ کے بھلائیاں کرنی ہیں، تاکہ ہم ان کا اجر پا سکیں، ہمیں ان کا فائدہ پہنچ سکے. پھر ایک اور جو قبیلہ تھا جن کے وہ لے کر آئے وہ تھے وائل بن حجر. یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، اور یہ یمن سے آئے تھے، حضر الموت سے آئے تھے. یمن میں بادشاہتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں تھیں. جس طرح سے قبیلے تھے مکہ اور مدینہ میں، یمن میں قبیلے نہیں ہوا کرتے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں ہوتی تھیں. شاید اس لیے کہ کوئی نوشیبہ وہاں کی ایک ملکہ تھی جس کے بارے میں اکثر لوگوں نے سنا ہوا ہے، تو جس کا کہ ذکر بھی ہے قرآن میں. تو اس کی شیبہ کی، کوئی نوشیبہ کی شاید وہی روایت چل رہی تھی، ریت چل رہی تھی کہ یمن میں بادشاہتیں تھیں. تو وائل کے پردادا جو تھے وہ گریٹ گرینڈ فادر جسے کہتے ہیں کہ پردادا ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے. اس لیے ان کے اندر شاہی خون تھا، رائل بلڈ تھا. اور ان کے آنے سے پہلے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ یمن کے شہر سے اشراف میں سے ایک شخص آئے گا، یعنی اشراف یعنی کہ بہت بلند رتبے کا ایک شخص آئے گا،
اور وہ اسلام لائے گا بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی اس کے اوپر یہ کہ پریشر ہو یا اس کو مجبور کیا جائے وہ اسلام لائے گا، بس بلکہ کیا ہوگا، اسلام کی محبت میں وہ اسلام لائے گا۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پہلے صحابہ کو بتا دی تھی۔ لہٰذا جب یہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت عزت دی، یہاں تک کہ اپنے ممبر پر بلایا اور اپنا جو کلوک تھا یعنی ردا تھا، جو کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، وہ اس کو بچھا دیا کہ وائل اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ اب یہ عربوں میں عزت دینے کا ایک رواج تھا، اور وہ رواج یہ تھا کہ جس کو آپ نے بہت زیادہ عزت دینی ہوتی تھی، اس کو آپ نے جو جبہ پہنا ہوا ہے وہ آپ بچھا دیں اور اس کو کہیں کہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، تو وہ دوسرے کے لیے بہت عزت کا مقام ہوتا تھا۔ حالانکہ آپ نے یہ عمل بہت کم کیا، لیکن وائل کے لیے کیا آپ نے ایسا کام۔ تو وائل نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری جو خاندان ہے اس نے میرا حق لے لیا ہے، یعنی مجھے تخت ملنا چاہیے تھا اور مجھے تخت نہیں ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہت اچھی چیز کا وعدہ کرتا ہوں، یعنی جنت کا۔ جنت میں جو کہ حدیث ہے جس کا کہ مفہوم ہے کہ سب سے کمتر ترین جگہ جو ہوگی وہ اس پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی۔ جنت کی سب سے کم جگہ اس دنیا کی، پوری دنیا کی 10 گنا زیادہ وہ جگہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں بہت اچھی چیز کا وعدہ کرتا ہوں۔ وائل نے اسلام قبول کر لیا اور آپ نے اس کو یمن کا ایک علاقے کا گورنر بنا دیا، اور جب یہ وہاں واپس جانے لگے، یعنی گورنر بن کے واپس جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو، جو سفیان کے بیٹے تھے، ابو سفیان کے بیٹے تھے، ان کو ان کے ساتھ روانہ کیا ایز این ایسکارٹ کہ تم ان کو لے جاؤ۔ معاویہ کی اس وقت عمر 18 سال کی تھی، لڑکے تھے، اور ظاہر ہے کہ کوئی ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، یہ غریب تھے اس وقت۔ تو جبکہ وائل جو تھے یہ تو گورنر تھے اور ویسے بھی شاہی خاندان سے تھے، تو یہ اپنے اونٹ پر سوار تھے اور معاویہ ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ تو راستے میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا وائل سے کہ کیا میں آپ کے ساتھ اونٹ پر بیٹھ سکتا ہوں؟ تو وائل کیونکہ ابھی نئے مسلمان تھے اور ابھی ان کے اندر وہ اسلامی اخوت اور اسلامی اخلاق نہیں آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں تمہارے جیسے انسان کو اپنے ساتھ بٹھاؤں۔ تو کیونکہ وہ دل میں جو شاہی خون گردش کر رہا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے ایسی بات کی۔ تو معاویہ کیونکہ شدید غریب تھے، ان کے جوتے بھی پھٹے ہوئے تھے، تو معاویہ نے وائل سے کہا کہ اچھا کم از کم اپنے جوتے ہی دے دو۔ تو وائل نے کہا تم اس کی بھی تم حیثیت نہیں رکھتے ہو۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا مگر یہ ریت کے پتھر بہت گرم ہیں۔ تو وائل نے کہا کہ تم میرے اونٹ کے سائے سے فائدہ اٹھا لو۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی اسلامی اخلاق یا اسلامی جو قدریں ہیں، یعنی کہ شیئر کرنے کی، یہ سب چیزیں ان کے اندر نہیں آئی تھیں۔ لیکن وقت گزر جاتا ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ 60 سال کا عرصہ گزر گیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے بادشاہت قائم کر دی تھی۔ سب سے پہلے خلیفہ معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، یعنی پہلے تو خلفاء کون تھے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ لوگ آئے تھے۔ لیکن ان کے بعد، خلافت کے بعد، معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اپنی ڈائنیسٹی قائم کر دی تھی اور وہ خلیفہ بن گئے تھے۔ قدر اللہ، وائل کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے دی، اور جب معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وائل کو ایک سفیر بنا کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں بھیجا گیا۔ اب معاویہ رضی اللہ عنہ بادشاہ تھے، یعنی 60 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، اور وائل ایک صرف سفیر کی حیثیت سے وہاں کھڑے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو سب یاد تھا۔ انہوں نے وائل کو یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم سے میں نے اس طرح تمہارا
जूता मांगा था तुमने नहीं दिया, मैंने तुमसे ऊँट पे बैठने को कहा था तुमने नहीं बिठाया। तो वाइल को सब याद आ गया और उन्होंने कहा कि काश मैं ऐसा ना करता। यानी फिर जाहिर है कि वाइल के अंदर भी इस्लामी अखलाक और इस्लाम की तमाम वो जो रिवायात हैं वो आ चुकी हुई थी और उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखिए, अगर हम अपने आप को इन तमाम चीज़ों की यानी इसमें देखें तो आज हम भी मुसलमान हैं, आज हम भी मुसलमान हैं और इस्लामी अखलाक के बारे में सब जानते हैं। लेकिन आज हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाइयाँ हैं। हमारे अंदर एक दूसरे को चीज़ देकर शेयर करने की कोई बहुत कम ही ख़ानदान है जिनके अंदर शेयरिंग होती है और बहुत कम ही ख़ानदान हैं जिनमें अखुवत है, प्यार मोहब्बत है। अपना हक छोड़ देना और दूसरे को इज़्ज़त दे देना, दूसरे की बात मान जाना कहाँ है आज हम मुसलमानों में? आज हम उनकी तो बात कर रहे हैं क्योंकि वो तो नए नए मुसलमान हुए थे, उन्हें तो इस्लाम के बारे में पता नहीं था। लेकिन हम तो नए मुसलमान नहीं हैं, हमारे तो ख़ानदान दर ख़ानदान अल्लाह का बड़ा क़सम है कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारे बाप दादा परदादा सब मुसलमान थे और हम जद्दी पुश्ती मुसलमान हैं। लेकिन क्या अखलाक है हमारे अंदर? कौन सा ऐसा इखलाक है जो क़यामत के दिन मैं जाके अपने रब को कहूँगी कि या रब, मैंने दीन की इस बात पे अमल किया था सिर्फ़ इसलिए कि तूने कहा था। बताएं, रब के सामने खड़े होके हम क्या कहेंगे कि हमने क्या चीज़ शेयर की थी, हमने क्या चीज़ लोगों को दे दी थी? आज हम क्या चीज़ शेयर करते हैं लोगों से? किन बातों पे हमारे ख़ानदानों में लड़ाइयाँ हैं, किन बातों में झगड़े हैं? फ़लाँ ने ऐसी बात क्यों कर दी, फ़लाँ ने ये बात क्यों कह दिया, और बीच में हम इधर की बात उधर करते हैं। हम एक बात अगर छोटी होती है तो उसको बहुत बढ़ा के बयान करते हैं और यूँ ख़ानदानों में लड़ाइयाँ होती हैं, लोग बेइज्जत होते हैं, लोगों की इज़्ज़त नहीं रहती। क्या यही इस्लामी अखलाक है? क्या यही हमने सीखा है दीन का? यानी आज हम सीरा ख़त्म करने वाले हैं और इस सीरा का क्या इखलाक हमारे अंदर आया है? ज़रा अपनी उंगलियों पर गिने कि मैंने सीरा सुनने के बाद अपना कौन कौन सा अमल तब्दील किया है, अपनी कौन कौन सी बात पे हमने अपने आप को इस्लामी अखलाक के साथ रखा है। ज़रा गिने अपनी उंगलियों पे कि आज हमने सीरा ख़त्म होने वाली है, हम रोज़ उसको सुन रहे हैं, हम रोज़ उसमें देख रहे हैं कि उन लोगों का क्या इखलाक था, उन लोगों की क्या बातें थीं। लेकिन क्या हमारे अंदर कोई तब्दीली आई? क्या हम फ़ख्रिया अपने रब को जाके बता सकेंगे कि या रब, हमने सीरा सुनने के बाद इस तरह अपने आप को तब्दील कर लिया? या रब, तेरा ये हुक्म था। बताएं अपनी कौन सी नेकी, एक नेकी भी बताएं कि हम कौन सी अपनी एक नेकी लेके जाएंगे रब के सामने कि या रब, मुझे अपनी इस नेकी पे फ़ख्र है। कोई है ऐसी नेकी हमारे में? और अगर हमने कोई की है तो उसको दूसरों के दरमियान झगड़ा डलवा के, फसाद डलवा के उसको ज़ाया कर दिया है हमने। ये बातें हमें आज समझ नहीं आ रही, लेकिन जिस दिन हमारी ये आँख बंद होगी और हम उस कब्र में जा रहे होंगे, ज़रा सोचे कब्र की पहली रात, और सोचे अपना ये आरामदेह बिस्तर, और सोचे ये हमारे घर और ये हमारे कमरे, उसकी ठंडक, उसमें एसीज़, उसके अंदर हीटर्स, उसके अंदर आरामदेह चीज़ें क्या क्या हैं, और वो कब्र, उसके अंदर क्या होगा, क्या चीज़ होगी। सबसे पहले तो मुनकर नकीर ही का जो सवाल होंगे, उसमें हम क्या करेंगे? उसके बाद जब अल्लाह ताला को जवाब देना होगा कब्र में, तो क्या करेंगे? देखें, हमारी ये ज़िंदगी कितने सालों की होगी। बहुत ज़िंदगी हमें मिल गई तो कोई 80 साल जी लेगा, 90 साल जी लेगा, लेकिन कब्र की ज़िंदगी तो शायद हज़ारों साल की है। हज़ारों साल की हमारी कब्र की ज़िंदगी है। उसके लिए क्या तैयारी है? हम थोड़े से सफ़र पे जाते हैं, कितनी तैयारी करके लेके जाते हैं। यहाँ से हमने हैदराबाद जाना होता है, 10 चीज़ें पैक करते हैं,
10 چیزیں پیک کر کے لے جاتے ہیں، یہ بھی ضرورت پڑے گا، یہ بھی ضرورت پڑے گی، یہ بھی ضرورت پڑے گی، لیکن وہ جو ہزاروں سال کی زندگی ہم نے آگے گزارنی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے؟ کیا ہم نے آگے جا کے دکھانا ہے رب کو اپنے اعمال نامے میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا بنی اسرائیل میں کہ پڑھ تو اپنا اعمال نامہ، آج کے لیے تو کافی ہے اپنا حساب لینے کو۔ ہم تو آج ہی کافی ہیں اپنا حساب لینے کو، قیامت کو تو چھوڑ ہی دیں۔ ہمارے اعمال ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ فساد پھیلانے میں سب سے اول، ادھر کی بات ادھر کرنے میں سب سے اول، جھگڑا کروانے میں سب سے اول۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو مٹی ڈال دیں تاکہ بات نہ پھیلے، عیب چھپا لیں کسی کا عیب چھپا لیں۔ کسی میں عیب ہے، کسی میں ایک عیب ہے کہ وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اور میں جا کے ساروں کو بتاؤں فلاں فلاں بہت جھوٹ بولتی ہے، فلاں فلاں جھوٹ بولتی ہے، تو مجھے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کے آگے تو میں بری بن گئی نا، اعمال نامے میں تو میں نے لکھوا لیا نا، اور اگر میں اس کے اوپر مٹی ڈال دوں گی ان کے اس عیب پہ، تو مجھے درجہ بھی ملے گا اور میرے اعمال نامے میں نیکی بھی لکھ دی جائے گی کہ میں نے فلاں کا عیب چھپا لیا۔ ذرا سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کے کتنے عیب چھپائے ہیں یا ان کو حد سے زیادہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور دوسری بات جھوٹ بولنے کی عادت کو ختم کر دیں اپنے آپ سے۔ ایک قسم اٹھا لیں اپنے رب سے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، تو میں آپ کو واقعی میں بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ موقع ہی نہیں دے گا کہ آپ جھوٹ بول سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جھوٹ سے بچا لے گا۔ ایک دفعہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کر لیں، یا رب میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے بچا لے گا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور تندرستی دے، خیر و عافیت دے، اور ہمیں اسلامی اخلاق دے، ہمیں سیرہ سے سبق دے اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنے اخلاق کو بدلیں، لوگوں کے عیب بیان نہیں کریں، اپنے عیبوں کو دیکھیں کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں۔ کہ نہیں، جب ہم یہ انگلی کا ایک اشارہ کسی دوسری کی طرف کر رہے ہوتے ہیں تو 3 انگلیاں میرے اپنے طرف ہوتی ہیں کہ مجھے اپنے بارے میں سننا ہے۔ محاورہ ہے نا کہ اپنے گریبان میں جھانکو، تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم لوگوں میں صلح صفائی کروانے والے بنیں، ہم لوگوں کے عیب ڈھانکنے والے بنیں، ہم خاندانوں میں پیار محبت بڑھانے والے بنیں، نفرتیں پھیلانے والے نہ بنیں، فساد کروانے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہدایت کی راہ پہ گامزن رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔